سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ خواب کی تعبیر آپ نے کس سے پوچھنی ہے، اور خواب آپ نے کس ٹائم دیکھا ہے۔ آیا وہ تہجد کا ٹائم تھا یا کوئی آدھی رات کا ٹائم تھا؟ کیونکہ اس کی وجہ سے تعبیر بدل جاتی ہے، خواب کا مطلب بدل جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے خواب کس دن دیکھا ہے؟ جمعے کی رات کو دیکھا ہے یا اس کے علاوہ کسی اور دن میں دیکھا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا کیسا آدمی ہے۔ خواب دیکھنے والا آدمی جو ہے وہ نیک ہے یا کہ برا ہے۔ اگر نیک ہے تو اس کا مطلب تعبیر اور ہوگی، برا ہے تو اس کی تعبیر اور ہوگی۔ اور ایسی خواب دیکھنے والا بس اوقات آدمی جھوٹا ہوتا ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہوتا ہے، وہ خواب دیکھ لیتے تو اس کا جو خواب کی تعبیر ہوگی وہ اسی کے مطابق ہوگی جیسے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور اگر سچا آدمی ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، کبھی اس نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اس نے خواب دیکھا ہے تو اس کی خواب کی تعبیر اور ہوگی۔ جگہ کون سی؟ جگہ کے بارے میں بھی، آیا گھر میں خواب دیکھا ہے یا سفر میں دیکھا ہے، یا کہ ایک آدمی حج کے لیے وہاں پہ ایسی شان والی جگہ ہے۔ شان والی جگہ کیسی بڑی جگہ ہے، اللہ کا گھر اور بیت اللہ شریف، وہاں پہ جا کے اور بڑے مبارک سفر کے اندر خواب دیکھا تو اس کی تعبیر اور ہو جاتی ہے۔ اور اگر گھر میں خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر اور ہے۔ تو یہ تعبیر جو ہے یہ بدلتی رہتی ہے، حالات کے لحاظ سے، آدمیوں کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے، یہ اس طرح بدلتی ہے۔ ہاں، اب میں بتاتا ہوں کہ خواب میں اگر آپ نے سانپ کو دیکھ لیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے دشمن کو دیکھا ہے۔ خواب میں اگر آپ نے سانپ کو دیکھا ہے تو سمجھ لیں کہ دشمن کو دیکھا ہے۔ آگے اس میں وہی بات ہے کہ اس میں تفصیل ہے کہ سانپ کو آپ نے دیکھا ہے، آیا اس سانپ نے خواب کے اندر آپ کو کاٹا ہے تو اس کا مطلب اور ہوگا، اس کا مطلب اور ہوگا۔ اور اگر آپ نے سانپ کو مار دیا ہے تو اس کا مطلب اور ہوگا، اس کا مطلب اور ہوگا۔ ویسے کلی طور پہ اگر مجموعی طور پہ دیکھیں کہ سانپ کو دیکھا خواب میں، سانپ کو دیکھنا تو یہ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ دشمن کو دیکھنا ہے۔ آگے اس میں آگے تفسیر ہوتی چلی جائے گی کہ خواب کو، سانپ کو کس حالت میں دیکھا ہے، سانپ مرا ہوا دیکھا یا سانپ زندہ دیکھا، یا سانپ کو اپنا اس نے سانپ کو مارا ہے یا سانپ نے اس کو مارا ہے، یا سانپ جو ہے وہ مادہ کو دیکھا ہے یا سانپ نر کو دیکھا ہے، کس طریقے سے دیکھا ہے۔ تو جو بھی ہو اس کو پورے طریقے سے یاد کر کے پھر اپنا جو ہے سب سے بڑا جو عالم ہے، آپ کا امام ہے، آپ اس سے اس کی تعبیر پوچھیں اور اس کو سچ سچ بتائیں۔ اس میں بالکل کسی قسم کی چھپائیں نہیں، اس میں چھپانی نہیں کوئی بات، چونکہ ایک ایک لفظ بدلنے کی وجہ سے تعبیر بدل جاتی ہے۔ ملکہ زبیدہ ہارون الرشید کی بیوی نے خواب دیکھا، بہت سارے لوگ اس نے دیکھا میرے ساتھ بدکاری کر رہے ہیں، تو اس نے اپنی باندھی کو بھیجا کہ جاؤ امام ابو یوسف سے پوچھو، نہیں علامہ ابن سیرین سے پوچھو کہ یہ میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے، اور میرا نام نہیں لینا، تم نے اپنا نام لینا ہے۔ ہارون الرشید کی بیوی نے کہا کہ تو نے اپنا نام لینا، میرا نام نہیں لینا، تو نے کہنا میں نے خواب دیکھا ہے۔ وہ چلی گئی اور جا کے اس نے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو خوابوں کے بڑے امام تھے، خواب کی تعبیر کے بہت بڑے امام تھے، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، انہی کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر۔ تو یہ آپ اپنے گھر کے اندر بھی، یہ کتاب زیادہ مہنگی نہیں آتی ہے، آپ خرید کے اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ پڑھا کریں، اس میں دیکھا کریں، جو آپ نے خواب مثلا دیکھا ہے رات کو، آپ خود بھی اس کے اندر تعبیر دیکھ سکتے ہیں۔
تو میں کہہ رہا تھا کہ جب انہوں نے جا کے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ میرے ساتھ بدکاری کر رہے ہیں، تو علامہ ابن سیرین نے فرمایا کہ تم نے یہ خواب نہیں دیکھا، سچ سچ بتاؤ کس نے دیکھا ہے؟ تو فوراً اس نے کہا کہ ہاں اس نے دیکھا، ہارون رشید بی بی زبیدہ نے۔ اس نے کہا اس کو جا کے بتاؤ کہ تم سے اللہ تعالیٰ ایسا خیر کا کام جاری کروائے گا کہ جس سے پوری دنیا کو فائدہ ہوگا، بہت ساری دنیا کو فائدہ ہوگا۔ اب دیکھنے میں خواب کتنا برا ہے، کیسا برا خواب ہے، لیکن اس کی تعبیر دیکھیں کتنی اچھی ہے، اور کتنی اچھی انہوں نے تعبیر کی ہے۔ اس لیے بڑے عالم سے خواب کی تعبیر پوچھیں، اور سانپ کو خواب میں دیکھنا یہ دشمن کو دیکھنا ہے۔